آج ہمارا ٹاپک ہے مخطوطہ۔ میں نے بھی جب یہ نام پہلی بار سنا تو میں بھی حیران ہو گیا تھا کہ یہ مخطوطہ کیا چیز ہے۔ یقیناً آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ نام ابھی پہلی بار سنا ہو میرے منہ سے۔ ایک دن میں ترکی کا ایک ڈرامہ دیکھ رہا تھا، تشکیلات، تو یہ نام میں نے اس ڈرامے میں پہلی بار سنا۔ یہ نام اس میں بار بار لیا جا رہا تھا۔ ڈرامے کے جتنے بھی اہم کردار تھے، پازیٹیو اور نیگیٹو، سب کردار مخطوطہ کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ ڈرامے سے اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی کتاب ہے، لیکن اصل میں مخطوطہ ہے کیا چیز؟ یہ جاننے کے لیے مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، اور اب وہ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی جان جائے کہ مخطوطہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، مخطوطہ عربی زبان کا لفظ خط سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی ہے ہاتھ سے لکھا ہوا یا خط کشیدہ۔ مزید وضاحت یہ ہے کہ مخطوطہ وہ کتاب، تحریر یا دستاویز ہے جو کسی مشین، پرنٹر یا ٹائپ رائٹر سے چھپنے کے بجائے ہاتھ سے لکھی گئی ہو۔ پریس اور چھپائی کی ایجاد سے پہلے دنیا بھر کا تمام علمی، مذہبی، ادبی اور تاریخی سرمایہ مخطوطات کی شکل میں ہی محفوظ کیا جاتا تھا۔ مخطوطات کاغذ، جانوروں کی کھال یعنی چمڑے، درختوں کی چھال یا پتوں، کپڑے اور لکڑی کے تختیوں پر لکھے جاتے تھے۔ مخطوطات کی اہم اور مشہور مثالیں دیوان غالب، نسخہ بھوپال، نسخہ حمیدیہ، مرزا اسد اللہ خان غالب کے کلام کا وہ قلمی نسخہ جو انہوں نے خود یا ان کے دور میں کاتبوں نے ہاتھ سے تحریر کیا۔ چھپائی سے پہلے غالب کے غزلوں کے تمام مسودے مخطوطات ہی کی شکل میں تھے۔ ملا وجہی کی کتاب سب رس 1635 میں لکھی گئی اردو نثر کی اولین کتابوں میں ایک ہے، جس کا اصل نسخہ ہاتھ سے لکھا ہوا مخطوطہ ہے۔ اب یہاں ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ لغوی معنی ہے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی بھی تحریر، لیکن اصطلاح میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہر چیز کو مخطوطہ نہیں کہتے۔ جیسے بچے کا کاپی پر لکھا ہوا ہوم ورک مخطوطہ نہیں ہے۔ کاغذ پر یا دیوار پر ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر یا اقوال زریں یا کوئی شعر مخطوطہ نہیں ہے، بلکہ ہاتھ سے لکھی ہوئی اس تحریر کو مخطوطہ کہا جاتا ہے جو کتاب، رسالے یا باقاعدہ علمی تاریخی دستاویز کی شکل میں ہو۔ ایک سادہ مثال سے سمجھیں۔ طبیب یا ڈاکٹر کا لغوی معنی ہے علاج کرنے والا یا دانا انسان یا ماہر۔ اگر کوئی عام شخص گھریلو ٹوٹکے سے آپ کا زکام ٹھیک کر دے تو لغوی طور پر اس نے ڈاکٹر کا کام کیا، لیکن اصطلاحی طور پر ہم اسے تب تک ڈاکٹر نہیں کہتے جب تک اس کے پاس میڈیکل کی ڈگری نہ ہو۔ خلاصہ کچھ یوں ہوا کہ عام گفتگو یعنی لغوی اعتبار سے ہاتھ سے لکھی ہر چیز کو مخطوطہ کہا جا سکتا ہے، لیکن علمی و ادبی دنیا میں یعنی اصطلاحی اعتبار سے مخطوطہ صرف قدیمی قلمی کتب، نادر علمی و تاریخی دستاویزات کو مخطوطہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی شخص ہاتھ سے کچھ لکھے گا تو اسے عام زبان میں دستی تحریر، ہینڈ رائٹنگ یا قلمی نسخہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسے علمی اداروں میں تاریخی مخطوطہ تسلیم نہیں کیا جائے گا۔